آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 469 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الصلاۃ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو تعلق ہے وہ بھی اصحاب صفہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کی غربت اور مفلسی کا حال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ان کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ کسی کے پاس پہننے کو بھی عمدہ لباس موجود نہ تھا۔ کسی کے پاس ایک چادر، کسی کے پاس ایک کمبل، اور وہ چادر اور کمبل یا کسی کے پاس وہ تہ بند ایسا تھا کہ کسی کا تہ بند جو تھا وہ گھٹنوں تک آتا تھا، اور کسی کا تہ بند جو تھا وہ ٹخنوں تک آتا تھا۔ اب وہ بے پردگی کے خوف سے اس تہ بند کو سمیٹتے رہتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کس میں سے تھے؟ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے یہ مدینہ منورہ کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں بیٹھ کر اصحاب صفہ جو تھے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 400 کے لگ بھگ تھی، اور بعض نے 70 بھی بتائی ہے۔ علم دین سیکھتے تھے، اور جب کوئی جہاد کا موقع ہوتا تو جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا علم دین سیکھنے کے لیے۔ علم دین انہیں کیسی مفلسی کے حالت کے اندر سیکھا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، دنیا کے رنگینوں کی طرف انہوں نے کبھی دھیان نہیں دیا، بس ایک ہی طرف توجہ دی تھی، وہ تھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کسی اور طرف توجہ نہیں کی۔ جو نعمتیں مل جاتی اس پر شکر کرتے، اور جو نہ ملی اس پر صبر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ تو لباس کی بات تھی، تو جو صدقات آتے تھے ان میں سے ان صدقات کو ان پر خرچ کیا جاتا تھا، اصحاب صفہ پر۔ فرماتے بھوک کا بڑا شدید عالم تھا، اور میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور غرض و غایت کیا تھی کہ میں مسئلہ پوچھوں گا، صدیق اکبر مجھے گھر لے جائیں گے، مجھے کھانا وغیرہ کھلائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے مجھے مسئلہ بتایا اور چل دیے۔ تو جو میری خواہش تھی پوری نہ ہو سکی۔ فرماتے ہیں پھر فاروق اعظم گزرے، اور میں اس راستے پہ کھڑا ہوا تھا جہاں صحابہ کرام گزرتے ہیں، تو میں نے بھی فاروق اعظم سے ہی یہ مسئلہ پوچھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں بتائیے، قرآن آیت بتائیں، حدیث رسول بتائیے۔ انہوں نے یہ مسئلہ مجھے بتایا اور چل دیے، اور میں بڑا حیرت زدہ تھا کہ دونوں اصحاب نے مسئلہ ہی سمجھا دیا، لیکن میرے دل کی کیفیت نہ جان سکے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو بھوک، مفلسی، غربت کے جو آثار میرے چہرے پر تھے وہ بھی عیاں تھے، اور جو میری دل کی کیفیت تھی اسے رسول اللہ نے جان لیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے گھر پر لے گئے۔ اور جب گھر لے گئے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دودھ کا پیالہ آیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ لو، میرے ہاتھ میں دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید حضور یہ فرمائیں کہ تم اس کو پی لو۔ فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو، جو اصحاب صفہ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے پہلے انہیں پلاؤ۔ اب ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جس کو شدید بھوک لگی ہو، کئی دن کا بھوکا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور سیدھے ہاتھ سے شروع کر دیا۔ ایک کو پلایا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا، پھر چوتھے کو پلایا۔ پیالہ ایک ہی تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہی پیالہ تھا۔ سب کے پاس گئے،
وہ سیر ہوتے چلے گئے. جب 70 نے پی لیا حضور دیکھ کے مسکرائے, فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ فرماتے پھر میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرماتے میں نے اور پیا. حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی. فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اور پھر میں نے اور پیا. جب 3 بار پی لیا حضور نے فرمایا اور پی, یعنی کہ جو تیری بھوک لگی ہے نا اس کو مکمل کر لے. فرماتے ہیں میں نے اور پیا. جب پی لیا حضور نے فرمایا اور پیو, تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ایک گھونٹ پینے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے. میرے کریم آقا نے وہ پیالہ لیا, پھر آپ نے نوش فرما لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر دیکھیے کہ ایک پیالہ دودھ 70 کو آپ نے پورا کر دیا ہے. یہ حضور کے اختیارات کی دلیل ہے, یہ حضور کے اختیارات کے دلیل ہے. حضور کو اختیار ہے, چاہیں تو ایک دودھ پیالے سے 70 کو سیراب کر دے. تو اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, 70 صاحبوں کا جس سے دودھ سے منہ پھر گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کیسے مہربان شفیق تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی